بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من الماثم ومن المغرم رواه البخاري دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے دنیا کے مسافر منزل تیرے قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے یہ اونچی اونچی بلڈنگ کچھ کام کی نہیں ہے یہ عالیشان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم محترم حضرات دینی و اسلامی بھائیوں نوجوانوں بزرگوں تمام قسم کی تعریفات و توصیفات بڑائی و بزرگی ذکر و اذکار اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماء رب ذوالجلال و رب ذوالمنن کے لیے ہے جس نے ہمیں نہیں بلکہ دنیا پر تمام رہنے والے انسانوں اور مسلمانوں کو پیدا کیا اور انسانوں اور مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ چرند و پرند حیوانات نباتات اشجار غرضے کی ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا فانی کے اندر پیدا فرمایا اور ہر ایک چیز کے پیدا کرنے کا الگ الگ مقصد بھی بتلا دیا ہزاروں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر بالخصوص
ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ضلالت کے عمیق گڈھوں سے نکال کر کے صراط مستقیم پر لا کر کے گامزن اور کھڑا کیا۔ حمد و صلات کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سورہ ابراہیم کی آیت کریمہ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث، جسے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے اور بیان فرمایا ہے۔ آیت اور حدیث کا تعلق قبر اور اس کے عذاب کے تعلق سے ہے، یعنی عذاب قبر یہ برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، اور اگر ہم قبر کے عذاب کو تسلیم نہیں کرتے، اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کے بارے میں شک اور شبہ رکھتے ہیں، تو گویا ہمارا ایمان کمپلیٹ اور مکمل نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عذاب قبر کے تعلق سے یہ بیان فرمایا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، اور اس کے تعلق سے بہت ساری احادیث اور بہت ساری آیات اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اسی لیے اس مضمون کو اٹھایا ہے تاکہ آپ قبر کی ہولناکی کو سمجھیں، قبر کے عذاب کو سمجھیں، اور اپنی زندگی کے اندر تغیرات و تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قبر کا عذاب یہ برحق ہے، اور ہمارا اور آپ کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، اور اس آدمی کے لیے یہ عذاب ہے جو دنیا کے اندر لغو لا یعنی بےہودگی کی زندگی گزارتا ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو اس طریقے سے نہ نافذ کرتا ہے، نہ اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے قبر کا عذاب یقیناً لازمی اور ضروری ہے، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اپنی ساری کی ساری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت میں گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں وہی قبر جو تنگ مقام ہے، تنگ جگہ ہے، وہی اس کے لیے ایک بہت بڑی جگہ بن جاتی ہے، اور بہت بڑی عمارت اور بہت بڑی اس طریقے سے بجلی کا کام کرتی ہے۔ لیکن اگر انسان کا خاتمہ بری چیزوں پر ہوتا ہے تو یہی قبر اس کے لیے تنگ اور اندھیری بن جاتی ہے۔ بہرحال میں تمہیدی کلمات یہ بیان کرنے کے بعد میں آپ کو یہ بات اس طریقے سے بتانا چاہتا ہوں کہ قبر کا عذاب یہ برحق ہے، اس کے بارے میں ہم ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہ کریں، کیونکہ اس کے تعلق سے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے، اور انہی واقعات میں سے بہت سارے واقعات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ ان واقعات کو میں آپ کے سامنے یکے بعد دیگرے تسلسل کے ساتھ بیان کروں گا، اور اس بات کو ثابت کروں گا کہ قبر کا عذاب برحق ہے، اور اس بات کو
کرنا چاہیے، کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے، کون ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ہمارے قبر کے اندر عذاب نہ ہو، وہ کون سا ثمرہ ہے، کون سا نتیجہ ہے، کون سا رزلٹ ہے، وہ رزلٹ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بیان کرنے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ مولا کریم ہمیں حق بات کہنے کی اور آپ تمام لوگوں کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، قبر کا نام سنتے ہی صحابہ کے دل دہل جایا کرتے تھے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہر نفس کے 4 دور ہوتے ہیں۔ اس کو غور سے سنیے، یہ جان جو زندگی میں ہم نے اور آپ نے قدم رکھا ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر کے آخری مراحل تک کتنے دور کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے؟ 4 دور کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلا دور، ماں کے پیٹ میں انسان وہاں قید و بند رہتا ہے اور وہاں تنگی اور 3 اندھیروں کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسرا دور دنیا ہے، انسان پیدا ہوا، دنیا کے اندر اس نے قدم رکھا، اب اس میں نفس کی نشو و نما ہوتی ہے اور اسی میں انسان اچھائی و برائی کو کماتا ہے، اور یہ دوسرا دور پہلے دور کی بنسبت زیادہ وسیع اور عریض ہوتا ہے۔ اور تیسرا دور وہ ہے عالم برزخ یا قبر، انسان کی موت ہوتی ہے، انسان کو اس طریقے سے اس کے رشتہ دار، اس کے اقارب 4 کندھوں پر لاٹ کر کے اس کو قبر کے حوالے کراتے ہیں، اسے قبر یا عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ پھر اس طریقے سے یہ دوسرے دور کی بنسبت یہ بھی زیادہ وسیع ہوتا ہے، اس لیے انسان کو پتہ نہیں قبر سے کب اٹھایا جائے گا، جب قیامت آئے گی، اور قیامت کب آئے گی اس کا علم، اس کا نالج اور اس کی جانکاری نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ تھی۔ البتہ اللہ کے نبی نے علامات قیامت کی جو علامتیں تھیں اس کو بیان کیا ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا صحیح پتہ، اس کا صحیح علم اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ سورہ لقمان اٹھائیے، آخری آیت ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ قیامت کا علم کسی بڑی ہستیاں دنیا کے اندر آئے، انبیاء اولیاء آئے، صحابہ آئے، کسی کو نالج اور جانکاری نہیں دی گئی کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو۔ یہ تیسرا دور ہوا۔ چوتھا دور، آخری ٹھکانہ ہمارا کیا ہوگا، یا تو جنت ہوگا یا جہنم ہوگا، ان دونوں ٹھکانوں کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ اللہم ادخلنا الجنہ واجرنا من النار، اے اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کو جنت میں داخل فرما اور جہنم کے عذاب سے اس طریقے سے دور فرما، یہ ہماری اور آپ کی دعا ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے تمہیدی کلمات۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اس میں ہم کو سارے مضمون پر بحث نہیں کرنا ہے، صرف قبر یا عالم برزخ پر ہم کو بحث کرنا ہے، اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ قبر کا عذاب یہ برحق ہے، اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قبر کے تعلق سے بہت ساری احادیث اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری آیات کا ذکر فرمایا ہے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں اس طریقے سے قبر کے اثبات میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آئیے میں تمام باتوں کو نہ جا کر کے، انسان کا سفر جو ہوتا ہے وہ سفر آخرت موت سے شروع ہوتا ہے، پھر موت کے بعد اس سفر کی پہلی منزل جو ہوتی ہے وہ قبر ہوتی ہے، جس کے تصور سے ہی
مومن کے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آئیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حانی کا بیان ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتے تھے۔ اور ان کے غلام حانی کا بیان ہے کہ حضرت عثمان سے جب پوچھا گیا کہ جب جنت اور دوزخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ جب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ حدیث بڑے غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان القبر اول منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلے منزل ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فَإِن نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اگر انسان اس میں نجات پا گیا یعنی قبر میں نجات پا گیا تو بعد میں آنے والے منزلیں اس کے لیے آسان تر بنتی جائیں گی۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مزید آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، کہ اگر انسان اس میں نجات نہ پا سکا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہو جائیں گی۔ گویا معلوم ہوا کہ اگر قبر کے اندر ہمارے اس طریقے سے نجات ہم کو حاصل ہو گئی اور ہم کو نجات مل گئی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پل صراط پر بھی ہمارا جانا آسان ہو جائے گا، جنت میں بھی جانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر قبر کے عذاب سے ہم کو چھٹکارا نہ ملا تو آنے والے جو مراحل ہیں، قیامت کا دن ہے، میدان محشر ہے، پل صراط ہے، انسان کے نامہ اعمال اس طریقے سے اللہ رب العالمین وہاں تقسیم کرے گا، نیک و بد کا فیصلہ فرمائے گا۔ وہ فیصلہ انتہائی اور خوفناک اور خوفزدہ ہوگا۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے اور ہمارا یہی عمل ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر ایسی زندگی گزاریں کہ ہمارا قبر میں اس طریقے سے نجات بہت آسانی کے ساتھ نجات کا ذریعہ بن سکے۔ اور اگر ہم نے زندگی کتاب و سنت کے مطابق نہ گزاری، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق نہ گزاری تو ہمارا اس طریقے سے قبر میں طرح طرح کا عذاب ہوگا۔ وہ عذاب کا تذکرہ میں آپ حضرات کے سامنے بعد میں کروں گا، لیکن یہ بیان کرتا چلو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت سعد بن معاذ نام یاد کر لیجئے، بہت زبردست واقعہ ہے اور آپ اس حدیث کو سنیں گے تو اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے سے محبت ہے تو آپ نے آنکھوں میں اس واقعہ کو سننے کے بعد آنسو آ جانے چاہیے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بہت معروف اور مشہور صحابی ہیں، زندگی میں انہوں نے کبھی کوئی خطا نہیں کیا، کبھی کوئی غلطی نہیں کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی اس طریقے سے قبر کے اندر عذاب دے رہا ہے۔ وہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من
यही नहीं, उनकी मौत के वक्त, उनके इंतकाल के वक्त आसमान हरकत में आ गया था। वफ़ुतिहत लहू अब्वाबुस समा, आसमान के दरवाजे अल्लाह तबारक तआला ने उनके लिए खोल दिया था। वशहिदहु सबऊना अल्फम मिनल मलाइका, और उनकी नमाज़े जनाजा के अंदर 70,000 मलाइका ने शिरकत किया था। और से सुनिए हदीस, 3 फजीलतें हासिल हुई। एक तो रहमान का अर्श हिल गया, और दूसरे की आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए गए, और तीसरी फजीलत कि उनकी नमाज जनाजा के अंदर 70,000 मलाइका ने शिरकत की थी। ये किसी सहाबी को मकाम और शर्फ हासिल नहीं है। ये शर्फ अगर किसी को हासिल है तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शर्फ हासिल है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, लक़द ज़ुम्मा ज़म्मतन सुम्मा फुर्रिजान, ताक़ीद की ऐसे जलीलुल क़द्र सहाबी को भी कब्र में दबोच दिया गया और फिर उनकी कब्र को कुशादा कर दिया गया। गोया मालूम इस हदीस में ये होता है कि जो भी मोमिन आदमी, चाहे वो कितना साले हो, कितना परहेजगार हो, चाहे कितना मुत्तकी हो, चाहे कितना बड़ा औलिया और अत्किया हो, जो भी कब्र के अंदर दफन किया जाएगा, पहले दफा उसको कब्र इस तरीके से दबोचेगी। लेकिन अगर मोमिन आदमी है तो पहले मर्तबा दबोचने के बाद उसके कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। और अगर काफिर है, मुशरिक है, बिदअत उसने दीन के अंदर इर्तिकाब किया है, बिदअत पर उसका खात्मा है, शिर्क पर उसका खात्मा है, काफिराना जिंदगी गुजारा, काफिरों से उसकी दोस्ती हुई और उसको नेक लोगों की सोहबत से दूर रहा और उसकी इस तरीके से जिंदगी गुजारा, अगरचे वो नमाज पढ़ता है लेकिन काफिरों का दिफा करता है, मुशरिकों का दिफा करता है और बिदअतियों का दिफा करता है, तो ऐसे लोगों को भी कब्र दबोचेगी और वो दबोचते ही रहेगी, उसके लिए कुशादा नहीं की जाएगी, क्योंकि उसने एक बिदअती को पनाह दिया है, एक मुशरिक को पनाह दिया है और एक काफिरों से उसकी दोस्ती रही है। लिहाजा हमको और आपको चाहिए कि हमको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मारूफ और मशहूर जलीलुल क़द्र सहाबे पर हम नजर रखें कि साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्होंने दुनिया के अंदर कोई खता नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया और इस तरीके से अल्लाह की इबादत और रियाजत में सारी की सारी जिंदगी गुजर गई, इलाए कलिमतुल्लाह की खातिर दूर दराज मकामात का उन्होंने सफर किया और इतनी बड़ी फजीलत उन्हें हासिल हुई कि मौत के वक्त आसमान, अर्श अल्लाह का आसमान, ये आसमान हरकत में आ गया और आसमानों के दरवाजों को खोल दिया गया। और यही नहीं बल्कि 70,000 मलाइका ने उनकी नमाज जनाजा के अंदर शिरकत की, फिर भी उनको कब्र में दबोच दिया गया। लिहाजा हम और आप किस खेत के मौली हैं, हमको समझना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मरने के बाद हमारा हशर इस तरीके से दूसरे कौमों में ना हो जाए, मुश्रिकों में ना हो जाए, काफिरों में ना हो जाए, फिर इस तरीके से उनके कब्र को कुशादा कर दिया गया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को बयान फरमाया है। और दूसरी राविया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से भी इस तरीके से रिवायत मनक़ूल है, वो भी बयान करती है हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताल्लिक़। वो कहती है, इन्ना लिल क़ब्रि ज़ग़ततन लौ नजा मिनहा अहदुन लनजा मिनहा साद बिन मुआज़। बेशक कब्र यानी मैयत को दबोचती है और अगर इससे कोई महफूज और रहता तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जरूर महफूज रहते। मेरे मुसलमान भाई, अरे सोता है क्यों गफलत पड़ा, सर ख्वाब गफलत से उठा, सोता है क्यों गफलत पड़ा, सर ख्वाब गफलत से उठा, पहुंची नहीं क्या ये सदा
کر ترک کارے گندگی آخر فنا دنیا عجب بازار ہے سب جنسیاں تیار ہے لینا ہے جو درکار ہے آخر فنا میرے محترم حضرات یہ دنیا چند روزہ ہے اس دنیا سے دل نہ لگاؤ آخرت کی زندگی سے دل لگاؤ تاکہ قبر کی ہولناکی سے قبر کے عذاب سے نجات پا سکو اگر اس طریقے سے ہم نے اس دنیا کے اندر لاؤ لعب کیا کھیل تماشا اس طریقے سے کیا نمازوں کو چھوڑ دیا فرض نمازوں کی قدر و اہمیت کو نہیں سمجھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ پر نہ چلا تو بلا شبہ ہمارا بھی اس طریقے سے قبر کے اندر عذاب ہوگا جس طریقے سے اور لوگوں کو قبر کے اندر دبوچا گیا اور قبر کے اندر عذاب ہوتا رہا اور یہی نہیں قبر میں میت کو صبح و شام اس کا ٹھکانہ بھی دکھایا جاتا ہے اس کا مقامات کو بھی دکھایا جاتا ہے حدیث دلیل اس طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعده بالغداة والعشی ان كان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ وان كان من اہل النار فمن اہل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة رواه البخاری في کتاب الجنائز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ایسے ہی بیان کیا ہے کتاب الجنائز کے اندر آپ ایک چیپٹر اور عنوان کھولیں گے اس حدیث کو عبداللہ ابن عمر سے راوی حدیث ہے یہ حدیث آپ کو مل جائے گی حدیث نمبر بھی نوٹ کر لیں 1379 حدیث نمبر ہے اور آپ یہ کھولیں گے تو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بے شک تم میں سے کوئی شخص جب انتقال کر جاتا ہے دنیا سے رحلت کر جاتا ہے دنیا سے کوچ کر جاتا ہے دار فانی کی زندگی کو چھوڑ کر کے دار بقا کی زندگی میں چلا جاتا ہے تو اس پر اس کا ٹھکانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو اس کا ٹھکانہ اہل جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور اگر وہ اہل جہنم میں سے ہے تو اہل جہنم کا ٹھکانہ اسے پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہی تمہارا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی قیامت کے دن تمہیں کھڑا کر دے یعنی قیامت کے دن تک اگر آدمی جہنمی ہے تو اس کو قبر کے اندر عذاب ہوتا رہتا ہے اس کے عذاب میں تخفیف بھی نہیں کی جاتی ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن ایسے عالم میں وہ اٹھایا جائے گا ایسی حالت میں اٹھایا جائے گا اس لیے مسلمانوں ہم کو قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے اور ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ سے برابر یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو بھی ہماری آل اولاد کو بھی ہمارے مسلمانوں کو بھی اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں موحد ہیں توحید والے ہیں تمام کے تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے یہ ہماری دعا اور آپ کی دعا ہونی چاہیے اور یہی نہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا واقعہ ایک سنیے بہت زبردست واقعہ ہے ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے اور حدیث نمبر 4195 ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے صحابی رسول حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور سے سنیے آپ قبر کے کنارے بیٹھ کر کے رو رہے تھے کون اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اتنا رو رہے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو اس طریقے سے بھرا ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو زمین پر گر رہا ہے راوی کا بیان ہے کہ زمین پر اتنا
گرا، اتنا آنسو گرا کہ یہ زمین گیلی ہو گئی، خشک ہو گئی، تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طریقے سے بیان فرمایا، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو۔ یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا اللہ کے نبی کا یہ نصیحت کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہم دنیا میں چل پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، موت کر رہے ہیں اور ہمارا انتقال ہوگا، اور اسی طریقے سے ہم کو قبرستان کے اندر لایا جائے گا، اور اگر ہمارے اندر نیک عمل ہے، صالح عمل ہے، بہترین عمل ہے تو یہ عمل ہمارے قبرستان میں کام آنے والا ہے۔ اور اس طریقے سے دنیاوی زندگی، دنیا کی جاہ و حسنات، دنیا کی مال و دولت، یہ اس طریقے سے یہ دنیا میں ہی رہ جائے گی۔ آپ کے آل اولاد اس کی وراثت لے لیں گے، حصہ لے لیں گے۔ آپ کو اس طریقے سے دو گز کفن کے اندر آپ کو نہلا دھلا کر کے آپ کے رشتہ دار، آپ کے اقارب آپ کو مردیا حوالے کرائیں گے، قبرستان کے حوالے کرائیں گے۔ نہلا دھلا کے تجھ کو کفنا کے لے چلیں گے، نہلا دھلا کے تجھ کو کفنا کے لے چلیں گے، پڑھ کر تیرا جنازہ پھر ساتھ چھوڑ دیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ کی نماز جنازہ پڑھ کر کے آپ کے آل اولاد وہاں سے چھوڑ جائیں گے، اور اس شہر کی تائید اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یتبع المیت میت ثلاثہ اہلہ وعملہ ومالہ فیرجع اثنان ویبقى واحد یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم رحمت اللہ، امام بخاری نے بھی اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ کا مطلب ہی ہوتا ہے جس پر امام بخاری کا اتفاق ہو، امام مسلم رحمہ اللہ کا اتفاق ہو، یہ صحیح ہیں، دونوں صحیح ہیں کے اندر یہ روایت ملے گی۔ ترجمہ یہ ہے، میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں۔ میت کے پیچھے کتنی چیزیں جاتی ہیں؟ تین چیزیں، گھر والے، اس کے گھر والے، عمل اور اس کا مال۔ پھر دو چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک ہی چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ گھر والے جو ہوتے ہیں اور مال جو ہوتا ہے یہ واپس چلا آتا ہے، لیکن عمل جو رہتا ہے، عمل کیا؟ عمل صالح۔ دنیا کے اندر 5 وقت کی نماز آپ نے پڑھی ہے، رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہے، چغلی غیبت سے پرہیز کیا ہے، جھوٹ سے پرہیز کیا ہے، فراڈی کا کام نہیں کیا، دنیا کے اندر اعلاء کلمت اللہ کی خاطر آپ نے صدقہ اور خیرات کیا، اور آپ کی زندگی صرف اور صرف اسلام کے مطابق گزری، آپ سے کوئی خطا الا ماشاءاللہ سرزد بھی ہو گئی، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھایا، اللہ سے دعا کیا، اللہ کو پکارا، اللہ سے مناجات کیا، اللہ تبارک تعالیٰ وہ غفور الرحیم ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر عمل صالح ہے، یہ عمل صالح انسان کو قبر کے اندر بھی اس کو کام آنے والا ہے۔ بقیہ یہ مال، یہ پراپرٹی، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ کوٹھیاں، یہ بلڈنگیں، یہ عمارتیں، یہ ذرہ برابر بھی کسی کے کام نہ آنے والی ہیں۔ اگر یہ چیزیں کام آتی تو قارون، فرعون، حامان، شداد کو بھی اس طریقے سے کام میں آتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام ایسے لوگوں کے پاس گئے، اللہ کے کلمے کی نشانیاں بتائی، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا۔ موسیٰ علیہ السلام قارون، فرعون، حامان، شداد وغیرہ کو نصیحت کرتے رہے، لیکن انہوں نے اعراض کیا، نصیحت کو اس طریقے
سے نہ مانا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جرم کے کارن سبب ان کو جہنم میں ڈھکیل دیا، اور وہ قبر کے اندر بھی اس طریقے سے عذاب ان کو برابر دیتا رہے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ عمل صالح انسان کے اندر ایک ایسا لائے عمل ہے کہ انسان کو کی زندگی سے لے کر کے قبر اور قیامت اور حساب کتاب کے دن بھی یہی عمل صالح کام آنے والا ہے۔ بقیہ اور چیزیں یہ دنیا میں تو دیکھی جا سکتی ہیں کہ فلانے سیٹ سعودیہ کے اندر کما رہے تھے، 4 بلڈنگوں کی انہوں نے تعمیر کیا ہندوستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، پاکستان کے اندر، اور جگہ جگہ جہاں کے نمازی ہیں، جہاں کے بسنے والے ہیں، وہاں آپ نے تعمیر کیا، دنیا والے دیکھیں گے آپ کو اور آپ کی بلڈنگوں کو، لیکن یہ اللہ تبارک تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے تقویٰ کو دیکھتا ہے، تمہاری پرہیزگاری کو دیکھتا ہے۔ اگر اس طریقے سے ہمارا اور آپ کا منبع فکر ہے تو انشاءاللہ الرحمن ہم قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبرستان 2 قبروں سے ہو رہا تھا اور ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا ينزع من بوله۔ دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا، کارن کیا تھا، سبب کیا تھا؟ ان میں سے ایک آدمی چغل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ ہندوستان پاکستان والے کھڑے کھڑے کہو کرتے پیشاب کرتے ہو اور پیشاب کے چھینٹے تمہارے اس طریقے سے کپڑوں پر پڑتے ہیں، اس کو معمولی سمجھتے ہو۔ یہ عذاب اور یہ قبر کے عذاب کے اندر آپ کو جب گرفتار کیا جائے گا تو آپ کے ہوش اور حواس نہیں آئیں گے کہ دنیا کے اندر کاش کہ ہم نیک عمل کرتے تو اس عذاب سے ہم دوچار نہ ہوتے۔ آج اپنے بچوں کو آپ تلقین نہیں کرتے اور اس طریقے سے انہیں نصیحت نہیں کرتے۔ اپنے بھائیوں کو کسی سے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے اندر جاؤ کہ بھائی آپ چلیے نماز پڑھنے کے لیے، ناپاک ہوئے، یہ تو ناپاک بھی سنتا تھا کہ عورتیں ناپاک ہوتی تھی 7 دن 8 دن 10 دن، یہ مرد کب سے ناپاک ہوتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان المؤمن لا ينجس، مومن آدمی ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ مومن کو احترام ہو گیا، خواب آ گیا اور اس طریقے سے اس نے بیوی سے ہم بستری جمع کر لیا، وہ فوراً آدمی غسل کرتا ہے تاکہ ایسے حالت میں ہمارا انتقال ہو کہ ہم پاک اور صاف ہیں۔ اور آج بھی کتنے ایسے آپ کو یہاں سعودی عرب کے اندر کتنے بے نصیب آدمی آپ کو انسان ملیں گے کہ انہیں احتلام ہو جاتا ہے تو وہ مؤخر کرتے ہیں اپنے نہانے کو ظہر تک، اور ظہر کے اندر فجر کی نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ بتائیے ایسے حالت میں انتقال ہو جائے، موت آ جائے، ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ڈیوٹی ہے، سو گئے، احتلام ہو گیا، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیے اور نہائیے، فجر کی نماز کو بھی مؤخر نہ کیجیے، نہا بھی لیجیے، اور آپ اگر ظہر تک مؤخر کریں گے تو ظہر کی جماعت دی جائے گی اور فجر کی جماعت تو گئی۔ 2 نقصان 2 خسارہ، اور بیچ میں انتقال ہو گیا تو خسارہ ہی خسارہ، نقصان ہی نقصان ہے۔ اس نقطہ کو سمجھیے، اس کو حسرے میں مت لیجیے۔ یہ میں اپنی طرف سے قصہ اور کہانی نہیں بتا رہا ہوں، میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اکثر عذاب جو قبر کے اندر ہوگا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا۔ یہ بخاری کی صحیح روایت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کو تلقین کیا کہ ہر نماز کے اندر اے میرے بندو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی
दज्जाल। ये बुखारी की रिवायत है और रिवायत बिल्कुल इसी तरीके से है। बाज़ रिवायतों में कहीं आगे है कहीं पीछे है, तो बाज़ लोग इतराज़ करते हैं कि हमको तो मौलवी साहब ऐसे याद है, ये गलत है। नहीं, हदीस के कलिमात कहीं आगे होते हैं कहीं पीछे होते हैं, सुन ले, लेकिन माना और मफहूम के एतबार से एक है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन रावी कभी इस तरीके से इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत को ऐसे सुना, उन्होंने मिनवान ऐसे बयान कर दिया, किसी ने ऐसे सुना तो उन्होंने ऐसे ही बयान कर दिया। ये ईमानदारी का तकादा है, सच्चाई का। इस तरीके से एक पासदारी का और दयानतदारी का नतीजा है कि रावियों ने मिनवान वैसे ही बयान किया है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने हदीस को रखा और पेश किया है। मेरे मोहतरम हज़रात, और यही नहीं बल्कि मुस्नद अहमद में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक यहूदी औरत थी, वो मेरी खिदमत किया करती थी और अच्छा सलूक जब वो करते और जब वो अच्छा किसी किस्म का मेरे साथ अच्छा बर्ताव करती, बेहतरीन अखलाक से पेश आती, तो इस तरीके से मैं उनके वो मेरे लिए दुआ करती। यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये आदत थी कि कोई भी इस तरीके से उनके सामने पेश आता तो आदत और अतवार और अखलाक के एतबार से वो मिलती थी, तो इस यहूदी से भी वो अखलाक और आदाब से मिलती थी। तो इस यहूदिया ने दुआ दिया कि अल्लाह तबारक तआला तुमको कब्र के अजाब से बचाए। ये दुआ दिया। ये दुआ हज़रत आयशा को समझ में नहीं आया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब उनके साथ अच्छा बर्ताव करती हूँ तो वो मुझको इस तरीके से वो दुआ देती हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ये यहूदी लोग झूठे होते हैं, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद अल्लाह के नबी के पास अभी वही नाज़िल नहीं हुई थी। इसलिए बाद लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा वैसा सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बात कहते थे जो अल्लाह तबारक तआला उनको वही करता था। देखिए, उस वक्त मालूम नहीं था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने कहा कि यहूदी झूठे होते हैं, लेकिन कुछ अरसा के बाद जिब्रील अमीन आए, आपको बताया गया कि कब्र के अंदर जो अजाब है वो बरहक है। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक दोपहर के वक्त निकलते हैं और निकलने के बाद ये कहते हैं, अय्युहन नास, ऐ लोगों, इस्तईदु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र फ़इन्न अज़ाबल क़ब्रि हक़्क़ुन। ऐ लोगों, ऐ दुनिया पर बसने वाले मुसलमानों, ऐ मेरे सहाबे किराम, अज़ाबे कब्र से अल्लाह ताला की पनाह तलब करो, क्योंकि अज़ाबे कब्र ये बरहक है। ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दिया और फिर बताया। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त उन्होंने नमाजों के अंदर अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक, ये है अताअतुल्लाह और अताअतुर रसूल। आज मुसलमानों को लाखों हदीसें पढ़ करके बताया जाता है कि ये शिर्क है, ये बिदअत है, मानने के लिए तैयार नहीं। सहाबा ने सुना एक हदीस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, फौरन अमल कर लिया और उसी वक्त से नमाज के अंदर पढ़ने लगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, कब्र के अजाब से पनाह मांगने लगे। और यही नहीं, एक और वाक़या मैं सुनाऊं, इंशाअल्लाह रहमान, में आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एक और वाक़या, फिर इस वाक़या के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इससे बचने के लिए क्या तदारुक अख्तियार करना चाहिए, कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जिनसे हम कब्र के अज़ाब से महफूज रह सकें, हमारी आल औलाद महफूज रह सके, उम्मत मुस्लिमा महफूज रह सके। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बनु नज्जार के बाग में थे। बनु नज्जार मोहल्ला था, वहाँ बागीचा था, वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर सवार थे। अचानक खच्चर बिदकने लगा करीब ताकि आप गिर जाते जमीन पर और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचे गिरा देता। हमने देखा कि वहाँ 4, 5 या 6 कब्रें थी। रावी ने वैसे ही बयान किया,
شک تھا ان کو 4 دن یا 5 دن یا 6 دن. ایمانداری کا تقاضا دیکھیے. پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, کوئسچن کیا, استفسار کیا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ ان قبر والوں کو کون جانتا ہے. ایک شخص کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی میں ان کو جانتا ہوں, یہ حالت شرک میں ان کا انتقال ہوا تھا, یہ حالت شرک میں مر گئے تھے, ان کی وفات حالت شرک میں ہوئی تھی. شرک کرنے والوں یہ حدیث تمہارے لیے بہت دردناک ہے. اگر شرک کرتے ہو تو چھوڑ دو, کیونکہ شرک کرنے سے قبر کا عذاب بھی برحق ہے, اور اگر شرک پر خاتمہ ہو گیا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ قبر کے اندر قبر کے عذاب سے بچ پاؤ گے. اس لیے شرک کو اس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر اس کو اتنا دور اور بعید کر دو کہ تمہاری زندگی کے اندر, تمہارے قبیلے خاندان کے اندر شرک جیسی نام اور نام و نشان نہ رہ جائے. کیا ہوتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں صحابہ سے, انہا بالامہ تبتلا فی قبورہا, بے شک یہ امت قبروں کے اندر آزمائی جاتی ہے. یعنی ان کا جو حالت شرک میں مرے ہوئے ہیں, یہ میرا خچر اس لیے بھی دکھ رہا تھا, یہاں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا. اور آپ کو اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ جنات اور انسان کے علاوہ قبر کے عذاب کو جتنی بھی مخلوق ہے, چوپائے ہیں, بھینس بکریاں ہیں, یہ قبر کے عذاب کو سنتے ہیں. اسی لیے وہ بدک رہا تھا, خچر وہ اسی لیے بدک رہا تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مزید فرمایا کہ اے میرے صحابہ, فلولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر, اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا, اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے, تو میں اللہ تبارک تعالیٰ کو سے دعا کرتا تو وہ تمہیں قبر کے عذاب کو ضرور سنا دیتا. وہ اللہ کے نبی نے دعا اسی لیے نہیں کیا کہ جو آدمی قبر کے عذاب کو سن لے گا مردوں کو دفن نہیں کرے گا. اس لیے اور جو اس وقت میں سن رہا ہوں جس عذاب کو, وہ عذاب میں تمہیں ضرور سنا دیتا, لیکن مجھے ڈر ہے, مجھے خدشہ ہے کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. دوسری حدیث عبداللہ ابن مسعود کی مختصراً حدیث ہے, ٹکڑے کی ایک لائن کی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عبداللہ ابن مسعود راوی حدیث ہے, وہ کہتے ہیں ان الموتى ليعذبون في قبورهم حتى ان البهائم لتسمع اصواتهم, بے شک مردوں کو ان کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے حتیٰ کہ چوپائے جانور بھی ان کی آوازیں سنتے ہیں. وہ معلوم یہ ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے, اور قبر کے اندر کون کون سا عذاب ہے ذرا مختصراً طور پر ہم جائزہ لیتے چلیں. لوہے کی ہتھوڑوں سے فرشتے مارتے ہیں, اور قبر میں جہنم کی آگ کا بستر, تکیہ اور آگ کا لباس, جہنم کی طرف دروازے کو کھول دینا, اور اس طریقے سے قبر کو تنگ کر دینا, لوہے کی سیخ سے مارنا, اور میت کو آخرت کے شدید عذاب کی دھمکی زمین میں دھسا دینا. یہ عذاب قبر کی مختلف شکلیں ہیں. اس لیے یہ عذاب قبر آپ کو ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اگر آپ کا خاتمہ شرک پر ہوا تو معاملہ بڑا اس طریقے سے دشوار ہے, مشکل ہے, کوئی نجات دینے والا نہیں ہے. صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے, وہ نجات دینے والی ہے, اور اللہ رب العالمین نے نجات کا ذریعہ بھی دنیا کے اندر بتا دیا ہے. وہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ ایک توحید پر قائم رہنا, توحید کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا. عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی توحید کو سمجھو, ربوبیت کو سمجھو, الوہیت کو سمجھو, اسماء و صفات کو سمجھو. شرک کیا ہے, بدعت کیا ہے, اس کو سمجھو. شرک اور بدعت سے دور رہنا نمبر 2. اور تیسرے, دشمن کی سرحد پر پہرا دینا. یہ بھی عذاب قبر میں انسان کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. جو آدمی مسلمانوں کا دفاع کرتا ہے, غیر مسلم
اور اس طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، مساجدوں کو منہدم کرتے ہیں اور ان کی عمارتوں کو مسمار کرتے ہیں، گراتے ہیں، تو ہم اپنی دفاع کے لیے، اپنی اسلام کی دفاع کے لیے دشمن کی سرحد پر اگر ہم اس طریقے سے پہرا دیتے ہیں تو اس طریقے سے ہم قبر کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تیسرا شہادت پانا۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ کی راہ میں آپ نے دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے تلواریں لڑائی اور جب تلوار چلائے آپ شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، تو ایسے لوگوں کو بھی قبر کے عذاب سے اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ رکھ لیتا ہے۔ اور تیسرے، جو ہم میں سے ہر مسلمان اس پر عمل نہیں کرتا، چند دن پہلے میں نے تقریر کیا تھا، یہ بھی قبر کے عذاب سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہر رات سورۃ الملک کی تلاوت کرنا ہے، 30 آیات جو ہے اس کی تلاوت کرنا ہے۔ کتنے مسلمان عمل کر رہے ہیں بتائیے؟ آج تقریر میں چند دن پہلے میں نے تقریر کیا تھا اور ملک کی فضیلت، سورۃ الملک کی فضیلت بھی میں نے مدلل اور مفصل خطبہ آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیا تھا۔ کتنے مسلمان ہیں اس میں عمل کرتے ہیں؟ اگر ہاتھ اٹھوایا جائے تو سننے والوں کی تعداد تو زیادہ ہے لیکن عمل کرنے والے کی تعداد نہیں ملی۔ لیکن کب کرنا ہے؟ 4 آدمیوں میں لمبا سنگا ہانکنا ہے، دوست احباب سے ملنا ہے، 2 تو زیادہ وقت ہے۔ صرف سورۃ الملک کے لیے 10 منٹ کا آپ وقت دے دیں، عشاء کی نماز کے بعد مسجد کے اندر قرآن لے کر کے پڑھ لیں تو ممکن ہے اگر آپ کا خاتمہ اسی رات میں ہو جائے تو آپ قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس سے بڑی کمی کیا ہے؟ اس سے بڑی سعادت مندی اور خوشبختی کیا ہے؟ لیکن ہم اور آپ دنیا میں اس طریقے سے ڈوبے ہوئے ہیں، آخرت کا چنتا اور فکر بالکل نہیں۔ اور پیٹ کی بیماری میں جس مسلمان اور جس ماں بہن کا انتقال ہوتا ہے وہ بھی قبر کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ پیٹ کی بیماری اس حال کا شکار ہے، پیٹ اس کا کام نہیں کر رہا ہے، پیٹ میں کوئی بیماری ہو گئی، کوئی ناگہانی آفت ہو گئی تو یہ شہادت کا ایک درجہ ہے، اس لیے وہ بھی آدمی قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات ہے، جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات جس مسلمان کا انتقال ہوتا ہے وہ آدمی بھی بڑا معزز اور مکرم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیتا۔ میں اپنے تہنے دلیل دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس بات میں مشکوک ہوں گے کہ یہ حافظ صاحب نے کون سی بات کہی، ذرا دلیل سنیے۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ترمذی شریف کے اندر ہے 1074 اس طریقے سے حدیث نمبر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاه اللہ فتنة القبر، کہ جو آدمی، جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ کب؟ خمیس کی رات، خمیس جب خلاص ہوا، مغرب کی نماز آپ نے پڑھ لیا، وہاں سے جمعہ کی رات وہاں کی شروعات اس طریقے سے ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کو یہاں میں سمجھ میں آتا ہے، آپ چاند دیکھتے ہیں، تراویح چالو کر دیے، چاند دیکھ دیے، تراویح بند کر دیے، روزہ بھی بند کر دیے، تو ایسے ہی عربی مہینہ کا ایک روٹنگ اور ایک حساب ہوتا ہے اور رات یہ ابتدا ہو جاتی ہے۔ اس رات میں اگر کوئی مسلمان انتقال کرتا ہے یا جمعہ کے دن انتقال کرتا ہے اور اس طریقے سے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو جو باتیں ہم نے نصیحت کے طور پر سنا ہے اس اس پر عمل کرنے کی، اور ہم کو تو نہیں معلوم ہے کہ ہماری موت جمعہ کی رات ہوگی یا اس طریقے سے ہم پیٹ کی بیماری میں اس طریقے سے ہم گرفتار ہو کر کے ہمارا انتقال ہوگا، لیکن اگر آپ قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو 3 شرط زیادہ ہے اہم، اس پر عمل کر لیں، انشاءاللہ الرحمن آپ قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے، توحید پر گامزن ہو جائیں اور شرک اور بدعت سے دور ہو جائیں، یا سورۃ الملک کی رات میں اس طریقے سے تلاوت کر کے سویا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے
بچائے، تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی محفوظ رکھے، ہمارے گھروں میں توحید کا غلبہ عطا فرما دے اور شرک اور بدعت سے اس طریقے سے کوسوں دور رکھ۔ اے باری الہ جب تک ہم کو زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جاری و ساری ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔